السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹی وی۔ کل پاکستان کے لیے ایک بدقسمت اور سیاہ دن رہا۔ کل دوپہر قومی ایئر لائن PIA کی ایک پرواز PK8303 عملے سمیت 99 افراد کو لے کر لاہور سے کراچی آتے ہوئے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں تقریباً 100 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ عید سے محض ایک دن قبل اپنے پیاروں کے پاس خوشیاں منانے کے خواب آنکھوں میں سجائے یہ مسافر نہ صرف اپنے پیاروں بلکہ اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ PIA کے اس بدقسمت طیارے ایئر بس 320 کے حادثے میں وفات پا جانے والے ان شہیدوں کے اہل خانہ سمیت پوری قوم غم کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حقائق کے ساتھ ایک اہم نقطہ کا بھی جائزہ لیں گے۔ کیا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متصل آبادی حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ روز لاہور سے آنے والے PIA کے طیارے PK8303 کراچی انٹرنیشنل پر لینڈنگ کی دوسری کوشش کے دوران ایک 3 منزلہ گھر کی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ یہ گھر ایئرپورٹ سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر ماڈل کالونی کے علاقے جناح گارڈن میں واقع ہے، اور کراچی شہر کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی ملیر کینٹ بھی اسی علاقے سے متصل ہے۔ تازہ ترین ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ اپنے لینڈنگ گیئر کے ساتھ اترنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے ریم ایئر ٹربائن کھول رکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ طیارہ اپنی پاور یعنی انرجی اس سے حاصل کر رہا تھا اور اس کے دوسرے ذرائع یعنی انجن وغیرہ کام نہیں کر رہے تھے۔ تو آبادی کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے طیارہ اپنے اترنے کے روٹ پر مکمل طور پر نہیں اتر پایا اور عمارتوں سے اس کی دم ٹکرا گئی۔ اس گنجان آباد علاقے کی تنگ گلیوں میں جہاں ریسکیو کے کاموں میں دشواریاں پیش آئیں، وہیں یہ سوالات بھی اٹھے کہ کیا ایئرپورٹ سے اتنے کم فاصلے پر آبادی کا ہونا غیر قانونی نہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر یہ آبادی اس جگہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ رن وے کے قریب آبادی کا مطلب ہے کچرا، اور کچرے کا مطلب ہے پرندے اور جانور جو اس کچرے پر آئیں گے۔ پرندوں کا مطلب ہے کہ یہ طیاروں کے لیے مستقل خطرے کی گھنٹی ہیں، یعنی ان پرندوں کے طیاروں سے ٹکرانے سے طیاروں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے دونوں بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈوں یعنی کراچی کے جناح انٹرنیشنل اور لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب اتنی آبادیاں بن چکی ہیں کہ ایسے حادثات کا خدشہ بہت عرصے سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے اتنا قریب آبادیاں ہونے کے باعث بہت سے نقصانات ہیں، اسی لیے دنیا بھر میں قوانین موجود ہیں جن میں آبادیوں کو ایئرپورٹ کے زیادہ قریب بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں سول ایوییشن کے قوانین کے مطابق کسی بھی ہوائی اڈے کے 15 کلومیٹر کے فاصلے میں تعمیر کے لیے سول ایوییشن سے NOC لینا لازمی ہے۔ تو جتنی بھی عمارتیں اس 15 کلومیٹر کے دائرے میں بنتی ہیں ان کے لیے اجازت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ کی نوعیت کے حساب سے قوانین موجود ہیں جن کے مطابق تعمیرات کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی اگر ایئرپورٹ پر انسٹرومنٹ لینڈنگ کی گنجائش ہے تو اسے مختلف طریقے سے دیکھا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے اس بارے میں نیشنل ایئر فیلڈ پالیسی سن 2013 میں مرتب کی تھی۔ اس پالیسی کے مطابق رن وے کے 900 میٹر کے علاقے میں تو کسی بھی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں، اور عموماً اس علاقے میں صرف ایئرپورٹ کی عمارتیں جیسا کہ واچ ٹاور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیرونی عمودی سطح ہوتی ہے جس میں رن وے کے ریفرنس پوائنٹ سے 1500 میٹر اور 50,000 فٹ کے علاقے کو ایک مخروطی حساب سے خالی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رن وے کے دونوں سروں پر واضح علاقہ خالی ہونا چاہیے جس کی حد رن وے ختم ہونے کے بعد کم از کم ½ کلومیٹر کے دائرے تک ہونی چاہیے، جس کو اوور رن علاقہ کہا جاتا ہے، جس میں طیارہ اگر رن وے مکمل کرنے پر بھی نہ رکے تو اسے استعمال کر سکے۔ لاہور اور کراچی کے علاوہ گلگت اور چترال میں بھی یہ علاقہ کافی محدود ہے۔ اسی طرح رن وے کے ختم ہونے کے بعد کے 8 کلومیٹر دائرے میں کسی قسم کے علائشوں کے پھینکنے پر بھی پابندی ہے۔ ہر ایئرپورٹ کے رن وے کے دونوں اطراف رن وے کے خاتمے کے بعد 2773 میٹر تک کے علاقے کو فنل ایریا کہتے ہیں، جو ایک چمنی کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایئرپورٹ کے قریب چوڑا ہو جاتا ہے
جبکہ جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے اس کی چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس علاقے میں کسی قسم کی عمارتوں کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے اور اس کے آس پاس عمارتوں کی اونچائی کے بارے میں بھی قواعد موجود ہیں۔ اس میں رن وے کے قریب کے علاقے میں عمارتوں کی اونچائی کم ہوتی ہے، جبکہ جوں جوں یہ دور ہوتا جاتا ہے عمارتوں کی اونچائی میں اضافہ ممکن ہو پاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کراچی اور لاہور کے ہوائی اڈوں کے فنل ایریا میں آبادی بہت قریب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آج طیارے کے حادثے کے بعد یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آبادی رن وے کے سرے تک نہ پہنچی ہوتی تو کیا طیارہ یوں ہی گرتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ رن وے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر 3 منزلہ عمارتوں کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی؟ کیا ان عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دیتے وقت سول ایوی ایشن کے حکام نے قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا NOC جاری کیا گیا؟ اگر نہیں تو یہ عمارتیں کس کی اجازت سے اور اتنی اونچائی پر کیوں تعمیر کی گئیں؟ یہ وہ سب اہم سوالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور اس غیر قانونی کام میں جو بھی ملوث ہوگا اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنے پیاروں کو اس بے رحمانہ طریقے سے نہ کھو سکے۔ اس سوال کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمنٹ سیکشن کے اندر میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔